السلام علیکم مسلمان بھائیو، آج اس ویڈیو میں ہم صحیح مسلم کی حدیث مبارکی آپ کو سنائیں گے۔ آپ سن کے صحیح مسلم حدیث نمبر 59 سفیان سے روایت ہے کہ میں نے جابر کو تقریباً 30,000 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہیے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا۔ امام مسلم نے کہا، میں نے ابو غسان محمد بن عمر رازی سے سنا۔ کہا، میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ جو حارث بن حصیر ہیں، آپ اس سے ملے ہیں؟ ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60 عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی۔ کہا، ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا، وہ گنج زبان، جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا، وہ رقم عشائی پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 61 سلیمان بن حرب کہا، ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا۔ کہا، ایوب نے کہا، میرا ایک ہمسایہ ہے۔ پھر زہد و ورع میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس میں بھی اس کی شہادت قبول نہ سمجھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 62 معمر نے کہا، میں نے ایوب کو کبھی کسی کے بیٹھک پیچھے اسے برا کہتے نہیں سنا، سوائے عبد الکریم یعنی ابو امیہ کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا، اللہ اس پر رحم کرے، غیر سکا ہے۔ اس نے سے اکرمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر لوگوں سے کہا، میں نے اکرمہ سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 63 عفان بن مسلم نے کہا، حمام نے ہم سے بیان کیا۔ کہا، ابو داؤد ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں برا رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قتادہ کو بتائی، انہوں نے کہا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک مانگتا تھا، انسانوں کے بھیک کنی کرنے والوں عطاؤں کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64 یزید بن ہارون نے کہا، ہمیں حمام نے خبر دی کہ وہ ابو دعامہ قتادہ کے ہاں آیا۔ جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا، اسے یہ عزم ہے کہ اس نے اٹھار بندی صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قتادہ کہنے لگے، عطاؤں کے وبائے عام سے پہلے یہ ایک مانگتا تھا، اس کا علم حدیث ایسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک بھی نہ کرتا تھا۔ بے خدا نے حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی، نہ سعید بن مسیب نے ایک سعید بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 65 جریر نے رقبہ بن مسکلہ بن عبداللہ عبدی کوفی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی سے روایت کی کہ وہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عوان بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدنی حدیث کھڑا کرتا تھا، سچائی اور حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا۔ وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا، لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا۔